الأفلاك الأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله مرز أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمنذرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ رجس کو تم سے پاک کر دے اور تمہیں پاک، صاف اور منزہ کر دے۔ محترم سامعین اکرام، جب کسی کو کچھ مراتب دیے جاتے ہیں تو اس کی شخصیات کو دیکھا جاتا ہے، اس کی شخصیت دیکھ کر اسے اعلیٰ اور عرفہ مراتب دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی مجالس میں سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ اور یہ مرتبہ دیا تھا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ یہ جملہ دیکھ کر لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، ہر کوئی اعتراض کرنے لگتا ہے کہ انہیں ایسا مقام کیوں دیا گیا، ایسا مرتبہ کیوں دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں تشریح کر دی تھی، اس سے پہلے والے جمعہ میں نے تشریح کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مقام کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ ان میں وہ صفات موجود تھیں، وہ شخصیت موجود تھی، وہ باتیں موجود تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تب علی اس کے دروازہ ہیں، علی اس کے دروازے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت زیادہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں، بہت زیادہ خصوصیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمائی ہیں، اور سب سے بڑی حضرت علی کی خصوصیت جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور آپ کا انتقال مسجد میں ہوا۔ یہ سب سے بڑی حضرت علی کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ کچھ اور آگے چلتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ ایسے ویسے نہیں ملا، بلکہ انہوں نے زندگی میں ایسے کردار ادا کیے، زندگی میں انہوں نے ایسے مواقع ملے، تب ان مواقع کو حسن اسلوبی کے ساتھ سلوک کیا، اس کے بعد انہیں ایسے مراتب ملے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہو گئی تھی۔ زرہ اس ہتھیار کو کہتے ہیں جو ہم لوہے کی کھال کی طرح ہم اپنے جسم پر پہنتے ہیں، جو تلوار کے وار سے بچنے کے لیے آسان رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ تھی، وہ زرہ حضرت علی کی گم ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ دائر کیا۔ مقدمہ دائر کرنے کے بعد ایک یہودی آتا ہے، اور یہودی آنے کے بعد اس زرہ کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ یہودی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں اس زرہ کا مالک ہوں۔ حضرت علی اس وقت امیر المومنین تھے، اور وہ اپنے قاضی کے پاس یعنی کہ اپنے کورٹ میں جاتے ہیں، اور کورٹ میں جب حضرت علی پیش ہوتے ہیں تب حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے کیا یہ زرہ آپ کی ہے؟ تب حضرت علی نے فرمایا کہ بے شک یہ زرہ میری ہے۔ چنانچہ قاضی نے پوچھا کہ بتلاؤ آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں کیا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے حضرت حسن اور میرے غلام اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے اور یہ زرہ چوری ہو گئی تھی۔ چنانچہ قاضی وقت جو تھے، جو اس وقت کے جو قاضی تھے، ان کے نزدیک اپنے بیٹے کی اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں تھی۔ ان کے نزدیک اپنے بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول اور معتبر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حضرت علی کے مقدمے کو رد کر دیا۔ حضرت علی نے جو
دعویٰ فرمایا تھا، حضرت علی نے جس چیز کا دعویٰ فرمایا تھا حضرت علی کے دعوے کو رد کر دیا گیا، چنانچہ زرہ اس یہودی کے حوالے کر دی گئی۔ چنانچہ جب کورٹ ختم ہوا، کورٹ ختم ہونے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عدالت سے باہر نکل رہے تھے، تب یہودی نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا، تب حضرت علی کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، بالکل اطمینان والا تھا، بالکل مطمئن چہرے کے ساتھ حضرت علی اپنے دروازے سے باہر نکلے۔ جب اس یہودی نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا، تب حضرت علی کو چہرے کو دیکھ کر حضرت علی کو وہ کہنے لگا کہ علی تم کیا ہے، تمہارا ایمان کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، وقت کے امیر المومنین ہے، وقت کے اسد اللہ ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، یہ آپ کی عدالت تھی، اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے امیر المومنین ہونے کا فائدہ اٹھا کر آپ اس کیس کو جیت سکتے تھے، لیکن آپ کیس کو ہار گئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تب انہوں نے کہا بے شک یہی اسلام بتلاتا ہے، اسلام اسی چیز کو بتلاتا ہے، اسلام مساوات کو بتلاتا ہے۔ جب اس آدمی نے ان کلمات کو سنا، اس آدمی نے کہا اے علی بے شک یہ زرہ کو لیجئے، زرہ کو تو تم نے مجھ سے لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز تم نے مجھ سے لی ہے، اور وہ ہے میرا ایمان، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ وہ شخص، وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پر اسلام لے آتا ہے۔ چنانچہ محترم سامعین کرام، اس واقعے کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت علی کے مقام و مرتبہ کو بتلایا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے مقام و مرتبے کو بتلایا، اسی طریقے سے حضرت علی اپنے قول پر ثابت قدم رہے۔ بے شک ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رات کا وقت تھا، دو عورتوں نے بچے جنے، ایک عورت نے لڑکے کی پیدائش کی، ایک عورت نے ایک لڑکی کی ولادت کی۔ چنانچہ رات کا وقت تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس کی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تشریف لائے، تب حضرت علی نے پوچھا بتلاؤ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ اے حضرت علی، اے امیر المومنین، بے شک آپ علم کا سمندر ہے، آپ علم کا دریا ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علم کا اگر میں شہر ہوں تب علی اس کے دروازہ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے آپ کو بہت زیادہ کرامات سے نوازا ہے، آپ کے مقام کو بہت بلند فرمایا ہے، آپ ہمارے اندر فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنی غذا کو فراہم کیجئے۔ چنانچہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم دونوں اپنے بچوں کو جس غذا سے فراہم کرتے ہو اس کو ایک کٹوری میں ڈال کر لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی نے اس غذا کو فراہم کرنے والی چیز کو حضرت علی نے وزن کیا، وزن کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہے لڑکا فلاں عورت کا ہے اور لڑکی فلاں عورت کی ہے۔ تب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِذَكَرُ مِنْهُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، بے شک آدمی کا حق عورت سے 2 گنا زیادہ ہے، آدمی کا حق عورت سے 2 گنا زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد کے مقابل، عورت کے مقابل میں مرد کو اتنا بڑھاوا دیا ہے، عورت کے مقابل میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے غذا میں بھی عورت سے زیادہ غذا فراہم کی ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین فیصلہ کیا تاکہ وہ لوگ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ چنانچہ یہ حضرت علی کا علم تھا، ان کے مقام سے کیا ہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں۔ جو اعتراض کرتے ہیں وہ شاید کم عقل ہوں گے، جو اعتراض کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں غلاظت پہلے سے ہی موجود ہوگی، لہٰذا وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے گروہ میں سے ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے
کہ اے علی مرتضیٰ، اے امیر المومنین، بے شک آپ کا مقام بلند ہے، آپ کا رتبہ اعلیٰ ہے، آپ ہمارے اندر آپ ہمارے مسئلے کو سلجھا دیجئے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا بتلاؤ تمہارا کیا ماجرا ہے، بتلاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ تب وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ عورت میری ماں ہے، اس عورت نے مجھے جنا ہے اور اس کے پاس میں نے کافی وقت تک تربیت پائی ہے، اور اس کے بعد آج یہ مجھے انکار کر رہی ہے، یہ مجھے انکار کر رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کی شادی تک نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ اس آدمی سے پوچھا گیا بتلاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ آدمی نے کہا میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ عورت سے پوچھا گیا کہ بتلاؤ تمہارا کیا حال ہے، اس کے بات پر تم کیا کہتے ہو؟ چنانچہ وہ عورت نے کہا کہ بے شک میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میں باکرہ ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے اور میں کنواری ہوں۔ چنانچہ پوچھا گیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ جواب آیا کہ میرے پاس 40 گواہ ہے۔ چنانچہ 40 گواہ فوراً قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ 40 گواہ جھوٹے ہیں، یہ ایک اکیلا آدمی سچا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس معاملے کو کیسے نپٹایا جائے، اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ ایک طرف یہ اکیلا آدمی ہے، ظاہری شکل صورت سے دکھ رہا ہے کہ یہ سچا ہے، اور دوسری طرف وہ 40 ہے اور وہ 40 قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یہ لڑکا جھوٹ کہہ رہا ہے، اس لڑکی کو ہم جانتے ہیں، اس کی ابھی تک شادی تک نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ قسم کھانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی نے معاملے کو دور اندیشی سے بھانپ لیا۔ چنانچہ حضرت علی نے کہا کہ بے شک میں تمہارے اندر ایک ایسا انصاف والا فیصلہ کروں گا کہ تم لوگ دیکھ کر ششدر رہ جاؤ گے، تم لوگ دیکھ کر کہو گے کہ آج تک ایسا فیصلہ نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت علی نے کہا، اپنے غلام کو اشارہ کیا، غلام کو اشارہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اور اس کے بھائیوں کو بلایا، اور اس کے بھائیوں کو بلا کر حضرت علی نے کہا کہ کیا تمہاری نظروں میں میری اہمیت ہے؟ حضرت علی نے جب اس بات کو کہا تب اس لڑکی نے اور اس کے بھائیوں نے کہا کہ بے شک ہماری نظروں میں آپ کی اہمیت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تب حضرت علی نے پھر دوسرا جملہ کہا۔ حضرت علی نے کہا کیا میرے قول کو تم تسلیم کرو گے، میری بات کو تم کیا مانو گے، دل و جان سے میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تب ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کے حکم کو مانیں گے۔ تب حضرت علی نے کہا میں جو کہنے کا کہوں گا کیا آپ لوگ میری بات کا برا تو نہیں مانو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کی بات کا برا نہ مانیں گے۔ چنانچہ کچھ وقت اور گزرا، اور گزرنے کے بعد حضرت علی نے کہا کہ میں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس آدمی کو اس عورت کے نکاح میں دیا ہے۔ چنانچہ اس کا حق مہر میری طرف سے 20,000 دینار ہے۔ غلام کو اشارہ کیا گیا، غلام کو اشارہ کرنے کے بعد غلام جب سامنے آیا، غلام کو اشارہ کیا گیا، غلام 20,000 درہم کی ایک پوٹلی لے کر اس آدمی کے پاس آیا۔ اس آدمی نے 20,000 کی پوٹلی اس عورت کے گود میں ڈال دی، اور اس وقت قسم کھا کر نکاح ہو گیا۔ جیسا نکاح ہونے والا تھا، نکاح کی کاروائی جاری تھی، وہ عورت پکار اٹھی اور وہ عورت پکار کر کہنے لگی خدا کی قسم اللہ آپ کو جہنم نصیب نہ کرے، آپ جہنم میں ڈالنے والا کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک ماں کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ ایک ماں کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چنانچہ پوچھا گیا ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، بتلاؤ معاملہ کیا ہے؟ تو اس وقت اس عورت نے تمام ماجرا بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں نے میری شادی ایک کمبخت آدمی سے کر دی تھی، اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، اس کے بعد میرے بھائیوں نے اس لڑکے کو قبولنے سے انکار کر دیا اور یہ ظاہر کیا اور مجھ پر بھی دباؤ ڈالا کہ میں یہ ہر کسی کے سامنے بتلاؤں کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے اور میں کنواری ہوں۔ چنانچہ معاملہ اس جگہ پر ختم ہو گیا۔ اس جگہ پر ختم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو دور کی سوچتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مقام ایسے ویسے نہیں مل گیا، بلکہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ظاہری نظروں سے اوجھل تھیں، بلکہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ظاہری نظریں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے حضرت علی کو ایک مقام ملا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگ حضرت علی کے مقام سے واقف نہیں ہیں، اگر حضرت علی کے مقام میں اگر کچھ گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بے شک وہ عقل کے اندھے ہوں گے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔